الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وذريته وأولياء ملته وعلماء أهل سنته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولئك كتب في قلوبهم الإيمان. آمنت بالله صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. مل کے پڑھیں سب. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک وصحابک یا محبوب رب العالمین. اللہ رب العزت دی حمد و ثنا اس دے پیارے حبیب حبیب کبریا شب اسرا دے دولا باعث ارض و سما والی عرب و عجم والی مدینہ صاحب معطر پسینہ سرور قلب و سینہ راحت قلب و جان جانے کائنات بلکہ جانے جہان کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وبارکہ وسلم دی بارگاہ بے کس پناہ دے اندر ہدیہ درود و سلام عرض کرنے تو بعد نہایت ہی واجب التعظیم علماء کرام و فنا خانان شیرین لسان واجب القدر بزرگ و عزیز دوستو قابل صد احترام میری ماں بہنوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. اج دی نورانی محفل پاک بسلسلہ
ذکر میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم انعقاد پذیر ہے جس دے اندر احکر نو حاضری دا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ میرے مسلک دے معتبر علماء کرام میرے سٹیج دی زینت نے تسی انہاں دا دیدار کر رہے ہو۔ مجھ گناہگار نو بھی آپ حضرات دی زیارت دا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ تو اڈا ذوق شوق ویکھ کے میرا دل لکھانے تے مجبور ہے کہ میرے دامن میں تو کانٹوں کے سوا کچھ بھی نہیں، لیکن آپ تو پھولوں کے خریدار نظر آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ حضرات دے ذوق نو سلامت رکھے، محبت نو اسی طرح جوان رکھے۔ جنہ گوڑے اتاں کھڑے کیتے نے گوڑے تھلے کرو، دو زانوں ہو کے بیٹھو، یہ چوکڑی مار لو۔ گوڑے اتے کھڑے کر کے باواں دا بڑ مار کے بیٹھنا ہے ساڑی عادت ہے، پر جدوں محفلے پا کے چاہ کے دو زانوں ہو کے یا چوکڑی مار کے بیٹھیں گے تو ویکھن والا سمجھ جائے گا عادت اچ نہیں، اللہ دی عبادت اچ بیٹھے۔ اسی طرح ننگے سر پھرنا تو ننگے سر رہنا ہے ساڑی عادت ہے، لیکن جدوں مسجد چاہ کے یا محفلے پا کے چاہ کے سراں تے ٹوپیاں یا کپڑے کر لئیے تے ویکھن والا سمجھ جاندہ ہے عادت اچ نہیں، عبادت اچ بیٹھے۔ اسی طرح ہاتھ کھلے چھڑ کے چلنا پھرنا ہے ساڑی عادت ہے، جدوں نماز اچ ہاتھ بن لئیے تے ویکھن والا سمجھ جاندہ ہے عادت اچ نہیں، اللہ دی عبادت اچ کھڑے۔ اے فرق کرنا سکھو۔ اسی ان محفلے پاک اچ بیٹھے ہیں، دو زانوں ہو کے بیٹھنا ہے یا چوکڑی مار کے بیٹھنا، سرانو کاج لو، حضور دے ذکر دی محفل ہے۔ جناب بھائی ناصر سلطانی صاحب بار بار رابطے چ رہے، انہوں نے حکم فرمایا، انہوں نے حکم دی پاس داری کر دیا ہویا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق عطا فرمائی کہ میں حسب وعدہ آپ حضرات دے سامنے حاضر ہاں۔ اللہ تعالیٰ مینوں حق کہنے دی سانو سب نو سن کے سنا کے اس تے عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ جنہ دے میں نامہ تو واقف نہیں، میرے مسلک دے علماء نے، ثنا خانان نے، بانیان نے محفل نے، جنہ دے نامہ تو میں واقف نہیں، ایک ذہن وچ رکھنا جنہ دی محفل پاک جیسی حاضر ہاں وہ ساڈے نامہ تو ہی واقف نہیں، ساڈے کمہ تو ہی واقف نہیں۔ اللہ تعالیٰ سب نو عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ مل جلسا لا یشکا جلیسہم، فرمایا اے جڑیاں محفلاں تسی سجا کے بیٹھ دے ہو، اے محفلاں بد بختاں دیاں نہیں ہوندیاں بلکہ خوش بختاں دیاں ہوندیاں۔ انج نہیں جڑے خوش بخت آکھوں سبحان اللہ۔ اور اگر کوئی بد بخت نہ محافل بچ آ جائے وہ بھی بد بخت نہیں رہندا بلکہ خوش بخت بن جاندہ ہے۔ تو الحمدللہ جنہیں حضرات بھی آگئے ہو سارے دے سارے خوش بخت ہو، میری دعا ہے کہ رب کائنات تھوڑے بختانو مزید بلند فرمائے۔ قرآن مجید فرقان حمید دی شورہ آفاق ہر زبان زد عام آیا کریمہ دا کچھ حصہ آپ حضرات دے سامنے میں تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتا ہے۔ رب کائنات نے ارشاد فرمایا اولائکا کتب فی قلوبہم الایمان، فرمایا او لوگ جنہاں دے دلان تے اللہ نے ایمان نقش فرما چھڑے ہے۔ یہ تُساں سبحان اللہ انجی آکھنی ہے تو پھر تقریر تُساں نہیں سننی۔ ایک گل ذہن تے رکھو ہر ایکشن دا ری ایکشن ہوندا ہے، جویں دا میرے والوں ایکشن ہوئے تہاڈی طرفوں ری ایکشن ہوندا ہونا چاہیے۔ مینوں پتہ لگے دیوانے جاگ کے ذکر سن رہے، اے جڑے فرنٹ سیٹ والے ہو تہاڈا زیادہ حق بندا بولن دا، کیونکہ فرنٹ سیٹ والا بندہ اگر سو جائے تے ڈرائیور تے کوئی بھروسہ نہیں۔ تانوں اجے بھی سمجھ نہیں آئی؟ تھکے تھکے تے نہیں نا، ہاتھ کھڑے کرو جڑے اکے ہو۔ آتے انہیں تسی محفل وچ بیٹھے ہو، ہن فرد اول تو لے کے فرد آخر تک سارے بندے ہاتھ بلند کر کے آکھو سبحان اللہ۔ اللہ تواڈے ذوق نو سلامت رکھے۔ بھئی آ جڑے سٹیج تے بچے تساں نہیں بولنا، بھئی تواڈی مہربانی تسی خاموش رہنا ہے، اے بڑیاں دی آواز میرے تک آنی چاہیے، مینوں پتہ لگے دیوانے جاگ رہے ہیں۔ توجہ بھئی، جس ہستی بالا وقار دے ذکر واسطے مینوں حکم دیتا ہے
اس ہستی دا نام ہے خلیفہ دوم سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ۔ اللہ اکبر، بڑی شان تے بڑی عظمت ہے اس ہستی دی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دا ذکر، آپ دے مناقب و محاسن میں ساری زندگی بیان کردہ رہا، میں مک جانا ہے انہاں دے مناقب کما حق ہو بیان نہیں ہو سکتا، کیونکہ رب کائنات نے انہاں نو ایسا مقام عطا فرمایا کہ آپ دی مرضی دے مطابق رب کائنات نے شریعت دے 17 قانون نافذ فرمائے۔ تسی سبحان اللہ انج نہیں آکھی جی میں کہنی چاہیے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، توجہ میرے وال رکھا جے، تقریر میری دا آغاز ہے، توجہ تسا میرے وال رکھنی۔ میرے تے تواڈے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اعلان نبوت فرمایا، 39 بندے حلقہ بغوش اسلام ہوئے، 39 بندیاں اسلام قبول کیتا تے خطاب دا پتر اعلان کردہ ہے، اوے لوگو میں چلیسواں نہیں ہون دینا۔ سمجھ نہیں آئی میں جملے کی آخر؟ ہاں جی حق ہے، جی حق ہے۔ یا حسن یا حسین، یا حسن یا حسین۔ ہن توجہ میرے ول رکھنی ہے، نعریاں تے فوکس ذرا کٹ رکھو۔ ٹائم از ویری شارٹ اینڈ ورک از ویری ہارڈ۔ جڑے انگلش سمجھ انہوں نے پتہ لگ گیا، تہاڈی مہربانی۔ میں ایک اور جگہ تے بھی پہنچنا ہے، میں گل تانوں پوری سمجھا کے تے پھر میں اپنی تقریر نو اگے لے کے جانا ہے۔ توجہ تساں میرے ول رکھی تے پھر تانوں سمجھ آنی ہے۔ کئی بندے ایسے بھی ہوندے نے جڑے نعرہ انج ماردے نے، اکھاں میٹ لیندے نے، پہ کوئی اشارہ بھی نہ کرے، تے جننے آوندے نے پھر سارے مار کے ہٹدے نے۔ اے ذہن وچ رکھ لے وجہ تے نعرہ اس واسطے ماری دے تے مولوی صاحب نو صاحب مل جائے، اس واسطے نہیں مارنا پر نکل ہی جائے۔ اے مہربانی کرے جے، تسی سبحان اللہ آکھی جاؤ، میں نو پتہ لگے تسی جاگ رہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جدو اعلان حق فرمایا، 39 بندے حلقہ بغوش اسلام ہوئے، خطاب دا پتر عمر اعلان کردہ لوگو میں چلیسواں نہیں ہون دینا۔ اعلان کدوں کیتا سی؟ جدو زمانہ جاہلیت ہے۔ ہن میں جملہ دیاں، جدوں اسلام قبول کر لیا، ہن سانو تے حضرت عمر نال بڑا پیار ہے، سنی کہندے نے اساں چلیسواں چھڈنا ہی نہیں۔ تہاڈی توجہ ہے؟ ہن توجہ کرے جے، عمر کہندے نے میں چلیسواں نہیں ہون دینا۔ رب کائنات نے ارشاد فرمایا، عمر ایک گل نہ کر، چلیسواں تو ہی ہے۔ تہاڈی توجہ ہے؟ میرے تے تہاڈے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ شریف وچ کھڑے ہو کے میرے آقا نے اپنی ید اللہ والے ہاتھ اٹھائے، اللہ دی بارگاہ چ دعا کیتی، اللہم اعز الاسلام والمسلمین بعمر بن الخطاب او عمر بن الحشام۔ اللہ جی اسلام نو عزت دینا چاہنا ہے، یا خطاب دا پتر عمر عطا کر دے یا حشام دا پتر عمر عطا کر دے۔ حشام دا پتر عمر پتہ کون ہے؟ ابو جہل۔ تسی آکھو گے دا نا ابو جہل کیوں پیا جے عمر بن حشام دا نا ہے، اینو ابو جہل کیوں آکھیا؟ ہن اے بھی حقیقت سن لو، چونکہ لگ دے ہاتھ میں بھی گل سنا جاواں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصطفیٰ دی بارگاہ چاہے تے ویکھ کے کہندے نے سونیا تیرے ورگا سونا میری اکھ نے ویکھیا ہی نہیں۔ آقا فرمایا صدقتا یا ابا بکر۔ ادھر ابو جہل آ گیا تے ویکھ کے ماد اللہ کہنے لگا تیرے ورگا کوچا کوئی نہیں۔ آقا فرمایا صدقتا یا ابا جہل۔ ابو جہل تمہیں سچ کہنا ہے۔ صحابہ عرض کیتی حضور صدیق آندا سونا تواڈے جا کوئی نہیں، تسی آندے سچ آنا ہے۔ وہ کہندا ماد اللہ تواڈے جا کوچا کوئی نہیں، تسی آندے سچ آنا ہے۔ آقا اے تے دسو تے سچ کہندا کون ہے اصل وچ؟
آقا فرمایا منو رب کائنات نے آئینہ بنا کے بھیجیا ہے وہ جڑا میرے ول ویندا ہے انہوں اپنا آپ نظر آ جاتا ہے ابو بکر ورگا سونا کوئی نہیں انہوں اپنا آپ نظر آ گیا یہ دے ورگا کوچا کوئی نہیں انہوں اپنا آپ نظر آ گیا اور عرض کی تھی حضور انہوں ابا جہل کیوں آکھیا یہ دا نا تے ہمارے آقا فرمایا میں لوکاں نو دسنا چاہنا تے آن والیاں نسلاں نو دسنا چاہنا وہ جڈا مردی پڑھیا لکھیا تے عالم تے محدث تے مفکر تے مدقق ہوئے جیڑا میں محمد دی عظمت نو نہیں جاندا وہ جہلاں دا پیو ہے عالم نہیں ہو سکدا وہ جہلاں دا پیو ہے وہ عالم نہیں ہو سکدا ہن میرے نبی دی زبان چو چونکہ پہنا خطاب دا پتر عمر دا نا نکلیا رب کائنات دی نگاہ قدرت وچ عمر فٹ آ گیا ہن توجہ کرے جے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ادھر دعا فرمائی ادھر دار ندوہ وچ بہ کے معاذ اللہ نبی پاک دے قتل دے منصوبے بننے شروع ہو گئے ابو جہل کہنے لگا او تواڈے وچوں کون ہے جڑا محمد دا سر لے کے آئے گا سارے بیٹھے نے خطاب دا پتر عمر اٹھ کے کھڑا ہو گیا کہندا میں جاواں گا انہاں کہا گل سن مکے دی سرداری تینوں دتی جائے گی ایک خوبصورت لڑکی نال تیری شادی کیتی جائے گی اور تینوں 200 اونٹ میں ماں پلان دیتا جائے گا ہن توجہ کرے جے خطاب دا پتر عمر اپنے گھر آ گیا ساری رات تلوار نو زہر دی پان دیندا رہیا ادھر نگاہ قدرت مشاہدہ کر دی رہی ہاتھ پھینکا بھی تو آواز آئی عمر اوے پتہ تے سویرے چلنا ہے تیریاں تلواراں دے وار چل دے نے یا محمد دے نینا دے وار چل دے آئے آئے فرمایا پتہ تے سویرے لگنا ہے تیریاں تلواراں دے وار چل دے نے یا محمد دے نینا دے وار چل دے حضرات اور توجہ کرو خطاب دا پتر عمر ننگی تلوار لے کے بازارے چاہ گیا حضرات نبی پاک دا غلام حضرت نعیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ رستے وچ مل کے پوچھا عمر کدھر جا رہے ہیں انہاں آکھیا میں معاذ اللہ محمد دا قتل کرنے واسطے جا رہے ہیں انہوں نبی پاک دا غلام ہوئے اوے لوگو نبی پاک دے بارے گل سنے وہ نہیں سکتا ہے کچھ بولے نا حضرات نبی پاک دا غلام کہندا ہے اے عمر کدھر جا رہے ہیں کیا معاذ اللہ محمد دا سر لین جا رہے ہیں نبی پاک دے غلام نو غصہ آیا وہ کہن لگا ہے ادھر جان تو پہلا اپنی بہن دے اپنے بہنوئی دے گھر جا انہاں دا کلمہ پڑھ کے وہ دیاں زلفاں دے قیدی بن گئے نے وہ لوگو نبی پاک وال جان دا ارادہ ترک کیتا ہے عمر اپنی بہن دے گھر وال چلا گیا حضرات دروازے تے آ کے سنیا وہ بہن قرآن پاک دی تلاوت پہ کر دیئے سورہ تاہا دی تلاوت پہ کر دیئے عمر نے کنڈی کھڑکائی بہن نے پوچھیا کون ہے آکھا عمر آیا ہے وہ بہن دوڑ کے گئی قرآن پاک دا نسخہ چھپا کے آ گئی لوکی کہندے نے شاہ جی بہن نے ڈر کے قرآن دا نسخہ چھپایا میں کیا ڈری نہیں وہ جان دیئے قرآن پاک عمر پلیتے کتے بے ادبی نہ کرے قرآن پاک چھپا کے آ گئیاں دروازہ کھولیا عمر کہنے لگا کی پئی پردیس ہیں آنکھیں اپنے نبی پاک تے نازل ہون والی کتاب پئی پردیس ہیں پرانے تھپڑ ماریا ہم شیر دور جا کے ڈگ دیئے کدی بہن ہوئی نو مار دینے کدی بہن نو مار دینے بہن نے اپنے خامد والے وکھیا جدو مار پئی دیئے تے ویکھے آکھیا ویکھی ڈولی نا ایدی مار کھا کے کتے ڈول نہ جاویں وہ کہنے لگا ہے عورت نازک سے نہ پھون دیئے اے سٹ لگے تے درد محسوس کر دیئے جے تینوں کچھ نہیں ہویا پھر خیال نہ کر اے جانتے جا سکتی ہے مصطفیٰ دا ایمان نہیں جا سکتا اے جان جا سکتی ہے پر محمد دا دیتا ایمان نہیں جا سکتا وہ کہندہ کیا پیش کریں تجھ کو کیا چیز ہماری ہے کیا پیش کریں تجھ کو کیا
چیز ہماری ہے آقا یہ دل بھی تمہارا ہے یہ جان بھی تمہاری ہے آقا یہ دل بھی تمہارا ہے یہ جان بھی تمہاری ہے حضرات دی مکار توجہ کرو مار دیا عمر نو پسینہ آیا عمر پیچھے ہٹ کے کھلو گیا پسینہ صاف کرن لگ پیا لوکی کہندے نے شاہ جی عمر تھک گیا ہے میں کیا تھکیا نہیں نبی پاک دی دعا دا اثر ہونا شروع ہو گیا ہے حضرات پیچھے کھلو کے آکھیا ہے اے ہمشیر وہ قرآن پاک دا نسخہ تے لے کے آ ہمشیر کہندی ہے ویرا قرآن پاک تو پلیت ہے ویرا پاک شے ہمیشہ پاک جگہ تے ٹھہر دیئے ویرا پہلا پاک ہو کے آ عمر دی آنکھاں میں چتھرو آ گئے آکھیا ویرا رونا کیوں ہے آکھیا روما کیوں نہ جدی ساری زندگی ظلمت دیاں دے رہے ہیں گزری ہوئے انہوں کی پتائیں ہوئے پاکی کدا نہ ہے بھینا پاک ہون دا طریقہ دس دے ہمشیر نے وضو کروایا وضو کران تو بعد حضرات لے آکے قرآن پاک کا نسخہ جدو عمر دے ہاتھ پھڑایا عمر نے قرآن پاک پڑھنا شروع کیتا ہے وہ لوگوں قرآن پڑھ دے جان دے نے نالے رون دے جان دے نے ہمشیر کہندی ہے ویرا رونا کیوں ہے آکھیا روما کیوں نہ یہ قرآن ایڈا سونا ہے جدے اتے آیا ہے وہ آپ کیڈا سونا ہے آئے ایک قرآن ایڈا سونا ہے تے جدے اتے آیا ہے وہ آپ کیڈا سونا ہوئے ہمیں شیرہ میں نو اس بارگاہ چلے کے چل عمر کیا پین پنو جڑے نو سے دربار وچ لے چلو جتھے عمر دی عمر سمر جائے نو سے سرکار کل لے چلو اے پینا تینو دی بار کا چلے جان دا بل نہیں ہوندا پہ غلطیاں انیاں کیتیاں نے جفاوائیں انیاں کیتیاں نے تینو جان دا بل نہیں ہوندا ہمشیر ول تینو میں دسنا وانگ سکدے کڑ وچ اے پارسی وانگ سکدے کڑ وچ پارسی مینوں مار دے لے چلو حضرات دی مکار پہن نال لے کے ویر نو ٹر پئی ہے حضرات دی مکار ایک نبی پاک دا غلام دوڑ کے حضور دے بارگاہ جا گیا عرض کیتی آقا عمر آ رہا ہے آقا فرمایا غلاماں تو پیغام لے کے آیا ہے کون آ رہا عرض کردہ حضور عمر آ رہا ہے حضرت حمزہ نبی پاک دے چاچا جان وہ لوگوں دروازے کھلوتے ہوئے نے آپ نے فرمایا جی عمر ٹھیک نیت نہ لا رہا ہے تے کوئی گل نہیں اگر نیت خراب ہوئی ہوتی تلوار نال ہوتی گردن قلم نہ کراں مینوں حمزہ کے نیا کھڑائیں وہ لوگوں نبی پاک نے فرمایا چاچا جی کول ڈاؤن فرمایا چاچا جی ٹھنڈے رہو اجے گل نہیں کرنا حضرات میرے نبی پاک نے اس بندے کو پوچھیا وہ پیغام رساں کو پوچھیا آن والے عمر گردن جھکا کے آ رہا ہے کہ گردن اٹھا کے آ رہا ہے عرض کردہ جناب آج عمر تے لگدا ہی نہیں گردن جھکی ہوئی ہے تلوار نے آمچے آقا مسکرا کے فرمایا غلاموں وہ مبارک ہوئے آیا نہیں جے کلے آ گیا آئے ہائے تمہیں یارو مبارک ہو عمر ابن
خطاب آیا عمر ابن خطاب آیا تمہیں یارو مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا عمر ابن خطاب آیا مانگی تھی خدا سے جو دعاؤں کا جواب آیا دعاؤں کا جواب آیا یہ آتا ہے تو آنے دو بچھا دو پل کے راہوں میں یہ پہلے سا نہیں لگتا شک نہ کرو نگاہوں پہ یہ جانے کو نہیں آیا حق کا انتخاب آیا حق کا انتخاب آیا تمہیں یارو مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا عمر ابن خطاب آیا حضرت دی وقار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بار گئے حضرت عمر پاک آگئے عرض کیتی آقا کلمہ پڑھاؤ حضرات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر پاک کو کلمہ پڑھایا حضرات دی وقال کلمہ پڑھان تو بعد میرے آقا علیہ السلام دی بار گئے حاضر ہو کے عرض کرنے حضور ہون چلیے آقا فرمایا عمر کدھر جانا ہے عرض کیتی آقا بیت اللہ کھلم کھلا تبلیغ کریے کھلم کھلا عبادت کریے آقا فرمایا عمر جاندہ نہیں یہ لوگ ساڑی جان دے دشمن نے ہسیں تے دار ارکم میں جو چھپ چھپ کے عبادتاں کرنے ہاں آج کھلم کھلا کرانگے لوکی جفا کرنگے عمر پاک دیا کھائے چترو آگے آقا فرمایا عمر رویا کیوں ہے عرض کیتی آقا رویا اس واسطے ہاں پابندی لان والا بھی میں حج توڑن والا بھی میں اللہ اکبر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری حضور پابندی لائی بھی میں سی اج توڑنا بھی میں ننگی تلوار لے کے حضرت عمر 40 بندے نال تے بیت اللہ وچ آ کے اعلان کیتا ہے کوئی جڑا اپنے بچیاں نو یتیم کرانا چاہندا ہے کوئی اپنی بیویاں نو بیوہ کرانا چاہندا ہے آج عمر دے سامنے آؤ آج عمر اعلان کردا ہے میں محمد مصطفیٰ دیاں زلفاں دا قیدی بن گیا میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانے پھر میرے آقا دا دریائے رحمت جوش چاہو آقا علیہ السلام نے فرمایا لوگو ابو بکر میرا مرید ہے عثمان میرا مرید ہے علی میرا مرید ہے طلحہ میرا مرید ہے زبیر میرا مرید ہے ابو حریرہ میرا مرید ہے عبد الرحمن بن عوف میرا مرید ہے غلامانو پکار دے جا رہے ہیں عمر پاک حضور دے کول بیٹھے ہیں عرض کیتی آقا کیڑی خطا ہو گئی کھڑی غلطی ہو گئی ہے آقا میرا نا ہی نہیں آیا آقا فرمائے عمر ابو بکر مرید ہے عثمان مرید ہے علی مرید ہے طلحہ مرید ہے زبیر مرید ہے عمر تو مرید بھی ہے میری مراد بھی تو مرید رسول بھی ہے تو مراد رسول اور کون عمر توجہ ہے توڑی علماء پتہ کی فرماندے نے اللہ کرے جملہ تو انہوں سمجھے چاہ جائے علماء فرماندے نے رات نو ستیاں پیاں اگر شیطانی بس بسے آندے ہون تے اپنی ناف اتے عمر لکھیا کرو دوبارہ بس بسے نہیں آنگے اگلی گل دساں مینوں ایک بندہ پوچھتا ہے شاہ جی اس بارے تو اڈا کی خیال ہے اینو ذرا ٹھیک کرو تو اڈی مہربانی شاہ جی اس بارے تو اڈا کی خیال ہے وہ میں کہا میرا ایدو اگے دا خیال ہے اندھا شاہ جی کی اور میں کہا میں تے کہنا اپنیاں مکانہ تے بھی عمر لکھیا کرو اپنیاں دکانہ تے بھی عمر لکھیا کرو اندھا شاہ جی کیوں
اے میں کہا رب کعبہ دی قسم ہے جتھے جتھے عمر لکھیا ہوئے گا اے نہ اتوں دی شیطان لنگ سکدا ہے تے تھلوں بے ایمان لنگ سکدا ہے تساں جملہ سنے ہی نہیں تانوں کی پتہ میں کی آکھیا تسی ایتھے بیٹھے ہی نہیں تے سننی ہوے تے حضرت عمر دا ذکر سنے تے بیٹھا رہے اللہ اکبر میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے دیوانے ہو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ وہ موحد نے توجہ کرے جے لوگ آگئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی بار گئے عرض کر دینے یا امیر المومنین لاوا نکل آیا تو انہوں پتہ جدوں آتف شاہ پہاڑ پھٹے تے لاوا نکلتا زلزلے ہوندے نے بچاڑ ہوندے حضور لاوا نکل آیا حضرت عمر پاک نے چادر اتار کر فرمایا لے جاؤ لاوا عمر کی چادر کا حیا کرے گا سمجھو جملے یہ چادر لے جاؤ انہاں کہا حضور موت ہے جدر جدر جائے گا بندے سوندے جان گے بندے مردے جان گے یہ چادر فرمایا جاؤ میں کہہ رہا ہوں کہ عمر کی چادر کا حیا کرے گا انہاں چادر جا کے سامنے کی تھی جتھوں نکلیا سی نا لاوا دوبارہ اوتھے ہی بڑھ گیا قیامت تک اوتھوں لاوا نہیں نکل سکتا یہ ہے مواحد تو انہوں سمجھ نہیں یہ میں جڑے جملے دینا چاہنا اے وے توحید والا جدی چادر دا حیا لاوا کردہ تے جے ہون کوئی آکے نا ہم ہی ماننے والے ہیں تے جے کتے آگے لگے تے فائر برگیڈ نو بلان دی ضرورت نہیں 5-7 بسترے والے پھڑے تے وچ سٹ کے کول کھلو جاؤ پھر ویکھو بوجھ دیے کہ اور لگ دی وہ تو چادر وہ تو لاوا حضرت عمر کی چادر کا حیا کر رہا اصلی مواحد تو حضرت عمر ہے نا کہ مدینے کی سرزمین کا زلزلہ آ گیا حضرت عمر پاک نے اپنا آسا مبارک زمین سے مار کے فرمایا اگر تجھ پر عمر انصاف نہیں کرتا تو جس طرح مردی ہلتا رہے اگر انصاف کرتا ہے تو آج کے بعد تجھ پر زلزلہ نہیں آنا چاہیے رب کعبہ دی قسم ہے ایک کوئی آسے دی ضرب لگی ہے قیامت تک وہ سرزمین تے زلزلہ نہیں آ سکے یہ عمر ہیں توجہ ہے توڑی یہ کون نے عمر میں نے ایک بندہ کہندہ شاہ جی زندگی نو کی آندے نے میں کہ عمر آندہ پھر بے وفا ہوں عمر تے بے وفا ہوں زندگی نو عمر کہیں تے بے وفا ہوں میں کہ بچہ ماں دے پیٹ چی مر جائے نا او دا جنازہ بھی جائز نہیں عمر وفادار ہوندی ہے تے بندے دا جنازہ جائز نہیں تسی کتھے سمجھے تو انہوں کی پتہ میں کی آخر آئے روم دا ایلچی آ گیا امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 36 لاکھ مربع میل تے حکومت حضرت عمر پاک 36 لاکھ مربع میل اور فرمان نے دریائے دجلہ کے کنارے پر اگر ایک کتا پیاسا مر گیا قیامت کے دن عمر سے پوچھ ہوگی پتہ چلے ہو مدینے چ بہ کے اپنی رعایا نو ویکھ دے سن تاں ہی تے ایڈا بڑا جملہ بولے اللہ اکبر درائے دجلہ دے کنارے تے 36 لاکھ مربع میل تے حکومت روم دا ایلچی آ گیا انہیں کیا پتہ تے کرام ویکھاں تے صحیح جدے ایڈا جناب نا تے انی جاہو حشمت تے جلال بادشاہ ڈردے نا عمر دا نا سن کے وہ ہے کون ویکھاں تے صحیح تے آن کے مسلمانہ کو لگا پچھن جی تو اڈا بادشاہ کتھے تے مسلمان کہندے جی ساڑھے چ بادشاہ نہیں ہوندا تو اڈے چ کون ہوندا انہیں کہا امیر المومنین انہیں کہا انہاں دا محل کتھے انہاں کہا محل کوئی نہیں جو میں اسی مکان چ رہنے ہیں جو دا مکان ہے وہ حیران ہو کے کہنے لگا اچھا ہون کتھے ملے گا انہاں کہا کسے یتیم بچیاں دی باغ دی گوڈی کردائے ہوئے ہن وہ پنڈوں باہر نکلیا بستیوں باہر نکلیا عمر پاک ایک پیڑی دے بننے تے کئی سرانے رکھ کے آرام کر رہے ہیں انہیں سوچیا انہوں قتل کر دیاں گا بادشاہ کو انعام ملے گا وہ لوگو
انہیں خنجر کٹیا تے حملہ کرن لگا ایک پاسیوں شیر نکلیا عمر پاک دے ارد گرد چکر لگانے شروع کیتے ہوندہ کمدیاں خنجر تھلے ڈگیا عمر پاک نو جاگ آئی آپ نے خنجر پڑھ کے فرمایا ہو بول کے میں آیا سیں ہندہ جھوٹ نہیں بولنا آیا تے تینوں میں کھن واسطے تے ملن واسطے ساں تینوں ستیاں بے کے تینج خیال آیا اگر اج قتل کر دیواں بادشاہ کلوں انعام ملے گا پر میں بے کے حیران رہ گیا ایک پاسوں شیر نکل کے انہیں تیرے گرد چکر لانے شروع کر دیتے عمر پاک مسکرا کے فرما دینا ہو چلیا ہو ستا تے میں آیا پر جدے کام لگا ہویا ہو تے جاگدا آئے جنتی ہے توجہ اللہ اکبر اپنے تے اپنے غیر بھی مندن عمر کون آج تے لوگاں مخالفت بنانے دی کوشش کر دیتی اتنی مخالفت بجدہ کو انداز نہیں سجیجہ ہوتے مخالفت حالانکہ رب کعبہ دی قسم اٹھا کے کرنا جنہ انہاں دا پیار سی کسے اور دا ہے ہی نہیں وہ جدوں قرآن کہندا رحماؤ بینہم یہ آپس وچ رحم دل نے تے میں تو کون وکھرے وکھرے کرنا ہے کچھ جرت ساڑی اللہ ریاض النظرہ فی مناقب العشرہ میں عبارت پڑھنا کا توجہ کرے جا صحابیان یختصمان اند عمر بن الخطاب اگزے بیننا دو بندے لڑدے عمر پاک دے دربارے چاہے ہاں کہ کہنے یا امیر المؤمنین ساڑا فیصلہ کرو حضرت عمر پاک کہنے یا علی انہاں دا فیصلہ کرو حضرت دی وقار علی پاک آگئے انہاں میں چک بندہ کہنے لگا ایحکم بیننا یہ ساڑا فیصلہ کرے گا حضرت عمر پاک دے دل چگر بغض ہوندہ حضرت عمر پاک کہندے کوئی گل نہیں اگر علی دا فیصلہ قبول نہیں کہ میں کر دینا یا کوئی اور کر دینا رب کعبہ دی قسم ہے عمر پاک اپنے منبر تو تھلے آگئے آن کے گریبان تو پکڑ کے فرمایا اتدری ہادا وہ جاندہ نہیں اے ہستی کون ہے حاضر مولا یا فمولا المؤمنین اے میرا بھی مولا ہے کل مومنین دا بھی مولا یہ کون کہہ رہے ہیں حضرت عمر کہہ رہے ہیں حاضر مولا یا ومولا المؤمنین یہ میرا بھی مولا ہی تو کل مومنین دا بھی مولا ہے ہن تسی مینوں دس دیو پہ پیار ہے کہ نفرت ہے اوڑی بول لے اینو پیار کہندے کہ نفرت کہندے پیار چلو دوسری دلیل پیش کرنے لگے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عباس نبی پاک دے چچا جان آپ دے مکان دے کوڑوں دی گزر رہے سن چھت تے پرناڑا لگا سی پرناڑا کیوں لائی دا ہے پہ چھت دا جمع شدہ پانی پرناڑے رات تھلے آ جائے اور پرناڑا بگدہ سی حضرت عمر دے کپڑے خراب ہو گئے فرمایا پرناڑا پٹ دیو پرناڑا پٹ دیتا گیا حضرات نبی دے چاچا جان حضرت عباس حضرت عمر پاک دے دربارچ گیا کھیا یا امیر المؤمنین پرناڑا تساں پٹے آئے حضرت عمر کہندنے ہاں میں پٹوایا انہاں کیا پتا جے انہوں لان والا کون ہے حضرت عمر کہندنے لان والا کون ہے انہاں کہ نبی پاک نے اپنے ہاتھ نال پرناڑا لایا ہے حضرت عباس نبی پاک نے اپنے ہاتھ نال پرناڑا لایا حضرات دی وقار توجہ کرو حضرت عمر پاک دے جسم تے پسینہ آ گیا اٹھ کے کھڑے ہو گئے فرمایا حضرت عباس نو تسی نبی پاک دے چاچا جانو اے جڑا پرناڑا پٹوایا او دی تے میں تواڈے کولوں معذرت کرنا ہن زمانہ ویکھے گا پرناڑا انج نہیں لگے گا اج وقت تعبیر کوڑی بن کے تھلے کھلوئے گا نبی دا چاچا کندیاں تے کھلو کے پرناڑا لائے
ہوں توجہ کرے میں نتیجہ دین لگا جس پرنالے نو مصطفیٰ دا ہاتھ لگے عمر اس پرنالے دا اتنا حیا کردا ہے نہیں سمجھ آئی تو میری گل اور جس پرنالے نو نبی پاک دا ہاتھ لگ جائے حضرت عمر اس پرنالے دا اتنا حیا کردا ہے تے جیڑا مصطفیٰ دے موٹیاں تے کھلو جائے عمر او دا کنا حیا کر دے او دا کنا حیا کر دے اور انہاں دا میں قلبی ربط مسلم شریف دی حدیث دے حوالے نال عرض کرن لگا میرے مسئلے کے علماء بیٹھے ہیں توجہ کرے حضرت علی المرتضی کرم اللہ وجہہ الکریم آپ رات نو آرام کر دیں تو خواب وچ ویکھیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی خلافت ہے تے حضرت علی پاک خواب ویکھ رہے ہیں کہ نبی پاک مصلی امامت تے تشریف فرمانے نماز فجر دی پڑھا لئی تے ایک بندہ ٹوکرا کھجوراں دا لے کے آ گیا تے عرض کردہ حضور اے کھجوراں تحفہ قبول فرماؤ میرے آقا علیہ السلام نے حضرت علی نے فرمایا علی اٹھو ایک کھجوراں ذرا تقسیم کر دیو تے حضرت علی پاک کھجوراں تقسیم کرن لگ پے میرے آقا نے ایک کھجور پکڑی حضرت علی بلا کے فرمایا علی منہ کھولو حضرت علی نے اپنا منہ کھولیا نبی پاک نے کھجور علی دے منہ وچ پائی حضرت علی پاک کھجور کھادی تے آنکھ کھول گئی فجر دا ٹائم سی مسجد چائے مصلی تے حضرت عمر فاروق کھلوتے بیٹھے نے آپ نے فجر دی نماز پڑھائی تے اسی طرح ایک بندہ آ گیا کھجوراں دا ٹوکرا لے کے کہندا یا امیر المومنین ایک تحفہ قبول فرماؤ حضرت عمر نے حضرت علی نے فرمایا ذرا تقسیم کر دیو حضرت علی نے تقسیم کرنا شروع کر دیتا حضرت عمر نے ایک کھجور پکڑ کے فرمایا علی منہ تے کھولو حضرت علی نے منہ کھولیا آپ نے کھجور علی دے منہ وچ پائی حضرت علی نے کھجور کھانی شروع کر دیتی دل وچ خیال آیا حضرت عمر کو پوچھا کوئی اور بھی مل سکتی ہے حضرت عمر نے کہا یا امیر المومنین ایک تو زیادہ کھجور بھی مل سکتی ہے حضرت عمر مسکرا کے فرماندے نے تے راتی خواب وچ مصطفیٰ نے ایک تو زیادہ کھوائی سی تے میں بھی کھوا دینا تے جے آقا ایک کھوائی تے میں دوجی کے میں کھوا دے تو یہ ان کا قلبی ربط ہے اگر محبت نہ ہوندی تے ربط ہونا سی ہن میں حضرت علی دا پیار لگن دسن توجہ کرے حضرت علی پاک دے موڈے تے چادر رکھی ہوئی ہے حضرات دیواں کار ایک دن گزر گیا 2 دن گزر گئے 10 دن گزر گئے 15 دن گزر گئے ساتھیاں آکھیا جناب تواڈے موڈے تے چادر ہے اے چادر تانوں بڑے دن ہو گئے نے تساں چادر لئی ہوئی ہے تواڈے کول نویاں چادراں وی آئے نے یہ چادر ہی تساں اتنے دن اپنے کندھیاں تے کیوں رکھی ہے علی پاک بولے فرمایا ساتھیو اس چادر نال مینوں بڑا پیار ہے عرض کیتی حضور ایسے چادر نال کیوں پیار ہے عمر پاک دی بارے علی پاک فرماندے نے اوے ساتھیو اے چادر ہوئے چھڑی حضرت عمر نے مینوں تحفہ عطا کیتی ہن توجہ کرو جیڑی چادر حضرت علی نو حضرت عمر تحفہ دین حضرت علی اس چادر دا اتنا حیا کر دینے پھر دسو حضرت عمر دا کنا حیا کر دیو پھر میں تے ہوئی کہاں گا کون کہتا ہے ہم تم میں جدائی ہوگی کون کہتا ہے ہم تم میں جدائی ہوگی یہ خبر تو کسی دشمن نے اڑائی ہوگی یہ خبر تو کسی دشمن نے اڑائی ہوگی میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے دیوانے ہو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے طریقہ کار سی کہ آپ رات میں اٹھ کے نا بازاراں دا چکر لاندے سکتے بھکھا تے نہیں ستا کوئی پیاسا تے نہیں ستا بھکھا تے نہیں ستا کوئی پریشان تے نہیں کوئی بیمار تے نہیں ان توجہ کرے جائے آپ چکر لا رہے نے تے ایک مکان وچوں ایک بی بی دے گلا کرن دی آواز آ رہی بچے روندے پے نے تو بی بی گلا کر دی تو میں تے قیامت والے دن عمر دی شکایت لانی
انہیں حضرت عمر نو تے ویکھیا ہی نہیں سی تے اے کہے میں شکایت لانی اللہ دی بارگاہ وچ پئی اے امیر دتا سی جنوں پتہ ہی نہیں کہ بھوکا کون ستا ہے تے کھا کے کون ستا ہے حضرت عمر پاک دے دروازے دے سامنے جا کے کھلو گئے تے بی بی گلے کر دی آپ نے دروازہ کھڑکایا بی بی نے دروازہ کھولیا تے اندر چلے گیا آکھیا بی بی خیر ہے انہیں کہا بچے بھوکے نے کنے دنوں دے تے روندے پے نے تے امیر وقت دے بارے میں کہیں نہیں ہے پئی پئی کیسا امیر ہے پر جنوں پتہ ہی کوئی نہیں کہ میری رعایا رات نو بھوکھی سوندی ہے میرے بچے کنے دن ہو گئے روٹی نہیں کھادی حضرت عمر کہندے نے پھر انہیں کہا میں تے اللہ دی بارگاہ وچ عمر واسطے شکایت لانی عمر دے بارے حضرت عمر کہنے لگے بی بی میں آ گیا چیلنج کر تینوں میں سارا سامان لیا دینا تو عمر نو معاف کر دے عمر نو معاف کر دے وہ بی بی کہنے لگے میں معاف نہیں کرنا آپ نے فرمایا بی بی میں تیرا سامان تینوں لیا کے دینا جڑی ضرورت ہے لیا کے دینا اللہ واسطے عمر نو معاف کر دینا کہنا بچے کنا دنوں دے بھوکے نے میں عمر نو معاف کیویں کر دیاں آپ نے فرمایا بی بی میں تیرا بھرا بن کے آیا تو میری بہن ہے مینوں بھرا سمجھ کے عمر نو معاف کر دے انہیں کہا ویرا گل سن میں تیرے کہن تے عمر نو معاف کرنی اگر تو نہ آوندا تے میں عمر نو کدی معاف نہیں سی کرنا قیامت والے دن میں اللہ کے شکایت ضرور لانی سی حضرت عمر پاک کہندے نے بی بی ٹھہر جا آپ بیت المال وچ گئے او تے گھر دی ضرورت دا سارا سامان لے کے آئے جٹو اپنے کندھیاں تے چکے آٹے دا جدوں بی بی دے گھر وڑے آپ نے سامان دے کے آکھیا میری بہن ہن میں جانا او بی بی بول کے کہن لگے وے عمر نو معافی لے کے دین والے سامان تے تو چھڈ چلے آئے تے معافی عمر نو لے کے دے چلے ہیں تو اپنا نام پتا تے دس جا آپ کہندے نے بی بی جدے بارے چگے گلے پہ کر دی سیں میں اوہی عمر آئے جدے بارے تو گلے پہ کر دی سیں نا میں اوہی عمر فاروق ہاں آئے وہ بی بی کہنے لگی وہ بڑے بدبخت لوگ نے عمر جڑے تینوں جھوٹان دے آئے جڑے تینوں جھوٹان دے حضرات توجہ کرو اس بی بی دی حضرت عمر پاک دے چہرے تے نظر پئی حضرات دی وقار توجہ کرو او بی بی جناب والا حضرت عمر پاک ول ویکھدی رہ گئی اے او جرار ہے جنہیں 36 لاکھ مربع میل تے حکومت کیتی ہے تے گھر گھر آٹا کندیاں تے چک کے پہنچاندا پیا انہاں دا جناب سامان لوکاں نوں پہنچاندا پیا حضرات دی وقار پیرے بہو رحمت اللہ علیہ شور دے تاجدار دی قلم اٹھی آپ فرماندے تن میرا ہو چشمہ ہووے اے تن میرا ہو چشمہ ہووے تے میں مرشد ویکھنا رجا ہو لوں دے موڈ لکھ لکھ چشمہ ایک کھولا ایک گجا ہو اتنا ڈٹھیا مینوں صبر نہ آوے اور کدے ول بھجاں ہو مرشد دا دیدار ہے باہو مل کے آکھو مرشد دا دیدار ہے باہو مرشد دا انج نہیں ساڈے کول چنڈے کوئی نہیں اللہ سانو بازو دیتے جدوں اس محفل پاک دا ذکر اوتھے کیتا جانا انہاں کہنا مولا انہاں کول چنڈے تے کوئی نہیں سن پر سانو ہی لہرا کے چنڈے بنا کے تے اے پاکاں دا ذکر کردے رہنا تے جے گواہیاں پے گئیاں نا تے بیڑے پار ہو جانے ہن بازو کسے دا تھلے نہ رہے تے بازو ایتھے رکھ کے پڑھنا مرشد دا دیدار ہے باہو مرشد دا دیدار ہے باہو اجے بھی کچھ بندے ہونے جڑے پاواں کھڑیاں نہیں کر دے ساڈی مووی تے بندی نہیں پاواں کھڑیاں کیوں کریے خیال نہ کرو بلکہ دعا کریا کرو او انشاءاللہ او دے چاہ جائیے جڑی ہر ویلے اتے پئی بندی ہے مرشد دا دیدار ہے باہو مرشد دا
دیدار ہے باہو اللہ جڑے باواں کھڑیاں کر کے عمر پاک دا ذکر پہ کر دینا آج گھر جان آنکھ لگ جائے عمر پاک دا دیدار ہو جائے مرشد دا دیدار ہے باہو مرشد دا دیدار ہے باہو مرشد دا دیدار ہے باہو مینوں لکھ کروڑا حجاں میرے آقا کریم میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا ایک غلام ہے جدا نام ہے حضرت ظاہر رضی اللہ تعالی عنہ اے آقا دا بدوی غلام ہے تے بدو آندے نے پینڈو نے تے کردہ کی جمیں ساڑھے جٹ حضرات اپنی پہلیاں میں سبزیاں بیج دے نے تے منڈیاں چھ فروخت کر دے اے بھی سبزی بیج دے مدینے دی منڈی چھ فروخت کر دے ایک دن آقا نے کرم فرمایا سرکار منڈی تشریف لے گئے او دی نظر مصطفیٰ دے چہرے تے پئی دل دی دنیا بھی بدل گئی تے دلیل بھی بدل گئی اگے کی کردہ سی جدوں سبزی وک جاندی ہے سدھا گھر چلا جاندہ ہے ہن سبزی بیچ کے گھر نہیں جاندہ سدھا حضور دی بارگاہ چا جاندہ ہے سارے غلام نظران نیویاں کر کے بیٹھے نے غلام نظران چک کے حضور دے چہرے ول تک دے آقا فرماندے انج کیوں وینا کہندے حضور تواڈے چہرے ول تکیاں دل نو بڑا چین ملدا ہے وہ کیسا غلام ہے جن حضور دے چہرے ول تکیاں چین ملدا ہے اے غلام سرکار دا ذکر سن کے چین حاصل کر دے ہن دیوانہ روز آ جاندہ روزانہ آ جاندہ پیراں کول مرید روز آ کے بمن کپڑے دا کاروبار کردا وے لوکی آکھن گے تو پیراں نو تنگ کرنا آ جانا کدی پیراں نو بھی سوٹ لے آ کے دتا ہی اونوں غلام آکھیا تو آقا دی بارگاہ چ روز آ جانا کدی حضور نو بھی سبزی کھوائی آ میں آکھا مینوں انہاں دسو میرے آقا نو سبزی پسند کیڑی انہاں کہا حضور کدو شریف بڑا خوش ہو کے کھاندے انہاں کی کرنا ٹوکرا لے جانا موٹے موٹے کدو توڑ کے ٹوکرے چ رکھ لینے تے پوری پیڑی پھر کے نرم نرم سونے سونے گول گول چھوٹے چھوٹے کدو توڑ لینے انہاں نو دھو کے رومال چ بن لینا جدوں چلن لگنا وہ کدو جڑے نبی دی بارگاہ پیش کرنے انہاں نو سینے نہ لا لینا جڑے منڈی وچ بیچنے انہاں نو سر تے رکھ لینا حضرات نبی پاک دی بارگاہ چ آ جاندا ہے روزانہ کدو لے کے آ جاندا ہے روزانہ تحفہ لے کے آ جاندا ہے آقا علیہ السلام نے فرمایا بلال آقا حکم ہوے فرمایا ظاہر نو کسے دس دیتا ہے سانو کدو بڑا پسند ہے ہن روز ہی کدو لے کے آ جاندا ہے روزانہ تحفہ لے کے آ جاندا ہے حضور کی ہونا چاہیے آقا فرمایا جڑا تحفہ لے کے آوے انہوں تحفہ دینا چاہیے ہن جدوں بھی آوے گا اساں بھی تحفہ دینا ہے اگلے دن سویرے سویرے کدو لے کے آقا دی بارگاہ چ آ گیا آقا فرمایا بلال آقا حکم ہوے فرمایا کھجوراں لے کے آؤ بلال کھجوراں لے کے آ گئے آقا نے کھجوراں ظاہر نو پھرا دتیاں ظاہر نے کھجوراں کھا لیاں چھٹکاں جیب وچ پا لیاں کسے ماڑے بندے دی یاری پھڑ دے چودھری نہ لگ جائے ایم پی اے نہ لگ جائے ایم این اے نہ لگ جائے لوکن دسدا پھرے گا لوگو چودھری میرا یار ایم پی اے میرا یار ایم این اے میرا یار وہ کڈا مقدرہ والا غلام ہے جدا یار نبیاں دا امام ہے رات منڈی جاندہ پندے کٹھے کرنے شروع کر لیندہ کہتا لوگو نبی میرا یار میں نبی دا یاراں ہوئے لوگو نبی نال یاری لگ گئی ہے لوگی مذاق کر دے ہیں انج دیاں گلاں نہ کریا کر کتھے تیری ذات ہے کتھے نبی دا مقام ہے وہ جیب وچ ہاتھ پا لیندہ گھٹکاں کڈ لیندہ کہنا مذاق نہ کرو کل یاری تک نہیں جے رہی کل تحفے تک چلی گئی آقا میں نو تحفے دین دینے میں اپنے آقا نو تحفے دینا اے گٹکاں ویکھ لو انہاں کھجوراں دیاں گٹکاں نے جنہاں نو ہاتھ میرے آقا دین لگے ہوئے
حضرات جیواں کار لوکی مذاق کر دینے پھر نکرے بیٹھ جاندہ چھم چھم اکھا میں چترو جا رہی ہیں رو کے کہندہ مولا میں کوئی غلط گل نہیں کردہ تیرے نبی دی یاری دیاں گلنا کرنا وہ پیار دے پرچار کرنا لوکی مذاق کر دینے ایک بندہ آقا دی بارگاہ جا گیا عرض کیتی آقا ظاہر نو منع کرو او منڈی جاندہ ہے بندے کٹھے کرنے شروع کر لیندہ کہندہ لوگو نبی میرا یار میں نبی دا یاراں اوے لوگو نبی نال یاری لگ گئی ہے لوکی مذاق کر دینے پھر جیب چھت پا لیندہ کٹکاں کٹ لیندہ کہندہ مذاق نہ کرو اے نبی پاک نے تحفے دیتے ہوئے حضور منع کرو انج دیاں گلاں نہ کریا کرے آقا فرمایا غلاموں وہ ساڈی یاری دا اعلان کردہ وہ پیار دے پرچار کردہ لوکی مذاق کر دینے پر دن چڑھ لین دیو وہ منڈی جائے گا اسا منڈی جانے وہ منڈی جا کے سب دے سامنے اپنی زبان نال وہ دی یاری دا اعلان کرنا اساں آپ جانے آپ جا کے وہ دی یاری دا اعلان کرنا ہن جڑے سبزی بیچنا دن نا انہاں دا دل ہوندا ویلے نال جاواں گے ویلے نال وک جائے گی مول چنگا لگ جائے گا چھتی فارغ ہو جائیں گے تڑکے ٹوکرا لے کے منڈی آ گیا حضرات ٹوکرا سامنے رکھیا میں کدو لے لو اوے لوگو کدو لے لو اوے لوگو بڑے چنگے کدو نے دروازہ لاندے وہ دریا کا آ گئے فوری ہر بندے دے دلے چ سوال گزرے ہونے انہیں ٹوکرا سامنے رکھا ہونا ہے تو حضور سامنے آئے ہونگے پر نہیں میرے مصطفیٰ آئے او دی کانڈ والے اساں کسی نے مذاق کرنا ہوئے نا تو بندہ پناہ نمو کر کے کلوتا ہوئے تو دبے پیر جانے ہیں وہ دیاں اکھاں گے ہاتھ رکھ کے نا داسا مالا میں کہونا تے جے دس دے وے تے ہاتھ چھڑ دے دے نہ دسے تاکہ دسیں گا تے چھڑنا حضرات میرے آقا دبے پیر اللہ دے محبوب تھے موجود نے انہوں پتہ کیوں نہ لگا ہوئے گا جدی کانڈ نال آقا دا سینہ پاک لگا ہے پتہ لگ گیا سی تسی آنکھو گے شاہ جی پتہ لگ گیا تو جواب کیوں نہیں دیندہ جملہ سن کے تڑپ جاؤ گے آقا فرمایا میں کونا کہندہ کدو لے لو اوے لوگو کدو لے لو اوے لوگو آقا فرمایا میں کونا دل خیال کردہ جے میں کہہ دیتا اللہ دے رسول ہو جے میں کہہ دیتا رب دے نبی ہو جے میں کہہ دیتا اللہ دے محبوب ہو سرکار نے جفا چھڑ دینا آئے ہائے آقا جفا چھڑ دینا پتہ نہیں دوبارہ زندگی وچ موقع ملے کہ نہ ملے وقت وفا کرے نہ کرے آقا دوسری باری فرمایا میں کونا اگے ہولی بول دا سی اور روڑا پا کے پوری منڈی نو مخاطب کر دا آقا فرمایا میں کونا کہندہ کدو لے لو اوے لوگو او نہ لو گے پچھتاؤ گے اوے لوگو تسی آکھو گے شاہ جی اگے ہولی بول دا رہا ہے اور روڑا پا کے پوری منڈی نو مخاطب کیوں کر دا ہے انہیں لوگاں نو دسنا چاہ رہا جڑے مذاق کر دے رہے ہیں پل پل روان دے رہے ہیں دسنا چاہندہ لوگو جدے بارج مذاق کر دے رہے ہو آج اپنیاں اکھاں نال ویکھ لو او ہوئی محبوبے اب بھیا کے جفا پائی کھلوتا ہون کرو ہاں گلاں یا آقا دے دل وچ خیال آیا میں سارا دن کھلوتا رہا انہیں نہیں بولنا اینو نسبت لگی ہے اے نہیں بولتا حضور دے غلام دا رنگ سی کالا سرکار نے ہاتھ چھڑے تے گٹوں پھاڑ لیا تے گٹ ہوا وچ لہرا کے آقا فرمایا کون ہے ساڈے غلام دا مول لان والا عرض کردا حضور میں کو جے دا مول کنے لانا ہے آقا فرمایا چپ کر جاؤ جے دا مول محمد لا دے وے زمانے چوں دی قیمت دے کون سکتا غلام کہندا میں کو جی میرا دل پر سونا تے کی کنے اسلوں پاما ہو نہ میں سونی تے نہ گن پلے او نہ میں سونی تے نہ گن پلے تے کی کن یار مناما ہو
پڑھدا نہیں تے لکھ وسیلے پاواں ہو یو تک ہمیشہ رسی بہو کتے روندی نہ مر جاواں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی شان آقا دا مقام اسی ساری زندگی بیان کر دے رہی اساں مک جانا حضور دی شان تے مقام ختم نہیں ہو سکتا زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے لیکن تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا میں آخر تک میسیج دینا چاہنا میرے آقا دا فرمان ہے نماز میریاں اکھاں دی ٹھنڈک بیلیو جڑا پنجے وقت پڑھے سمجھو انہیں اپنے آقا نو راضی کیتا ہے تے جڑا نہ پڑھے انہیں ناراض کیتا ہے ساڑھے وچوں کوئی بندہ نہیں چاہتا ساڑھے آقا ساڑھے تے ناراض ہو جائے کیوں جی چاہتے ہو تسی انشاءاللہ پھر پنجے ہی پڑھا میرے آقا دا فرمان ہے جڑا جہاں کو بندہ آکھے نا 10,000 روپیہ لائے تو داڑی من آکھے گا پائیا تو لکھ بھی دے میں تو نہیں مننی کیوں اندھا گرو دی سنت حالانکہ تسی جان دے دا ترم چوٹھا او دا دین چوٹھا او آپ چوٹھا او دا گرو چوٹھا او اپنے چوٹھے گرو دی انی گل مند ہے اسی پیسے اپنی جیب بچوں بھی دئیے تے او داڑی منان واسطے تیار نہیں ہو مسلمانوں ساڑا نبی سچا ساڑا دین سچا اسی سچے ہتھوں پیسے دے دے کے داڑیاں منوا دینے بڑے بڑے بابے رگڑا کے داڑی منا کے اتے پھٹکڑی لوان دینے تے جے قبر اچ پوچھ لیا ما کنتا تقولو فی حاضر رجل تے آقا فرما دیتا ہے دے کلوں کی پوچھ دے ہو یہ داتے چہرہ ہی میرے غلامہ بڑا نہیں پھر کو جواب دے سکنے ہیں پھر سانو اپنے چہرے ہوتے حضور دی سنت بھی سجانی چاہیے والدین دا احترام کرو جڑا بندہ ماپیاں دا بے ادب تے گستاخ ہے وہ کدی جنت اچ نہیں جا سکتا میں سانگلہ ہل تو چل کے آیا مسافر بھی ہیں تے سید بھی ہیں میں تو انہوں نہیں جاندہ میری توڑی پہلی ملاقات ہے میں توڑے سامنے ہاتھ جوڑے نے سچی دسے آجے میرا قد چھوٹا ہو گیا پوری تقریر تسی نہیں بولے ہونی بول چھڑے کیوں جی میرے سٹیٹس اچ کمی آ گئی بولو تو صحیح اچھا میں صدات ہی چو نکل گیا نہیں جے میں تو انہوں نہ جان دے ہویا تو اڈے کے ہاتھ جوڑے نے نا میرا قد چھوٹا نہیں ہویا میرے سٹیٹس اچ کمی نہیں آئی وہ دیوانے ہوں جے گھر جا کے اپنے ماپیاں سامنے ہاتھ جوڑ لو گے تو اڈے بھی قد چھوٹے نہیں ہو جائے تو اڈا اللہ بھی راضی ہو جائے گا ادھر رسول بھی راضی ہو جائے گا وآخر دعوایا الحمدللہ رب العالمین